سایہ مصطفیٰ مایہ استفا عز و ناز خلافت لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ساتھ اس نئی ہجرت میں لاکھوں سلام۔ آج حسن اور عشق کی داستان۔ حسن کون سا ہے؟ حسن حسن مصطفیٰ ہے، اور عشق کون سا ہے؟ عشق صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آج حسن اور عشق کی باتیں ہوگی، اور حسن اور عشق کا مفہوم ہی نبی اور صدیق کی ذات سے واضح ہوتا ہے۔ حسن اور عشق کا مفہوم ہی نبی اور صدیق کی ذات سے واضح ہوتا ہے۔ حسن نے عشق نے حسن کو اتنا چاہا کہ حسن کی زبان سے صدیق کا لقب پایا۔ سبحان اللہ۔ عشق نے حسن کو اتنا چاہا کہ عشق کی زبان سے صدیق کا لقب پایا، اور اتنا چاہا کہ اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہ کی، اتنا چاہا اپنے مال کو بھی حسن کے بدلے کچھ نہ سمجھا، اتنا چاہا کہ اپنی جان بھی حسن کے بدلے قربان کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہ صدیق کی شان ہے۔ حضرت عبد الرحمن نبی حضرت صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کہتے ہیں غزوہ بدر ہو گیا۔ جب غزوہ بدر ہو گیا نا تو کچھ وقت کے بعد، اس وقت یہ آپ کے یہ بیٹے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ غزوہ بدر مسلمانوں یہ نبی پاک کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور کافروں کی طرف سے یہ عبد الرحمن آئے تھے۔ کیسی بات ہے! ایک ہی جنگ ہے، ایک طرف سے باپ آ رہا ہے، دوسری طرف سے بیٹا آ رہا ہے۔ کیسی یہ جنگ ہے! یہ کسی علاقائی جنگ نہیں تھی، کسی فرقے کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ تھی تو ایک طرف نبی کی ذات تھی، دوسری طرف نبی کے دشمن تھے۔ اور نبی کے دشمنوں یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ سامنے میرا ماموں ہے، سامنے میرا چاچا ہے، سامنے میرا بیٹا ہے، سامنے میرا رشتہ دار ہے۔ یہ نہیں پرواہ کی، یہ پرواہ کی کہ اللہ کا رسول ہم سے خوش ہو جائے، اسی میں میری نجات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر وہ کہتے ہیں کہ ابا جی آپ کو ایک بات بتاؤں؟ جی بتائیں۔ کہنے لگے ابا جی بدر کے میدان میں تاریخ الخلفاء اٹھا کر دیکھیے، بدر کے میدان میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے تھے۔ ایک مرتبہ نہیں کہا آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے تھے۔ باپ کی محبت کی وجہ سے میں نے آپ پر تلوار نہیں چلائی تھی۔ حضرت صدیق اکبر، میں نے کہا نا عشق وہ جو صدیق جیسا عشق ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے تو نے کئی مرتبہ میں تیری تلوار کی زد میں آیا تھا، لیکن تو نے ایک مرتبہ بھی مجھ پر تلوار نہیں چلائی تھی۔ تو اگر میری تلوار کی زد میں ایک مرتبہ بھی آ جاتا، بیٹا بعد میں دیکھتا، دشمن خدا و رسول پہلے دیکھتا۔ یہ ہے نا محبت۔ کسی تان کرنا بہت آسان ہے، لیکن پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ گولڈا شریف آپ فرماتے ہیں نام آنے پہ لب پہ ابو بکر و عمر کا، نام آنے پہ لب پہ ابو بکر و عمر کا، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے
کہ وہاں اس جنت میں اس نے جانا ہے جس پر مصطفیٰ راضی ہوں گے. جس پر مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. بے شک. تو صدیق کیسی ذات ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق صدیق کی باتیں کرتے ہیں. صلح حدیبیہ آج صرف ایک ہی ٹاپک. تو صلح حدیبیہ کا موقع آیا. کافروں نے کہا نبی ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اب دونوں طرف سے باہم مکالمہ ہو رہا ہے. کافروں کی طرف سے لوگ آتے گئے واپس ہوتے گئے حتیٰ کہ ایک وقت آئے معاہدہ ہو گیا جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے. جس کو صلح حدیبیہ. اور معاہدے میں شرطیں ایسی تھیں بظاہر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی ہے. شرط کیا تھی کہ اس سال آپ ایسے ہی چلے جائیں عمرہ نہ کریں اگلے سال عمرہ کریں. پھر دوسری شرط کیا تھی دونوں فریقین 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا. پھر تیسری شرط کیا تھی اگر مکے سے کوئی بھاگ کر مدینے چلا جائے تو مسلمان واپس کر دیں گے. بڑی سخت شرط تھی. یہاں سے تو جانا ہی جانا تھا لوگوں سے. مدینے سے کس کی مت ماری گئی تھی کہ نبی کا دامن چھوڑ کر کافروں کے پاس آئے. کیسی بات ہے. تو کیا جو مکے سے مدینے چلا جائے واپس کر دیا جائے, جو مدینے سے مکہ آئے وہ واپس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرے دل میں بڑی خلش تھی کہ ہم ہیں بھی حق پر اور پھر دب کر صلح کریں. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں. پھر دوسرا سوال یہ کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں ہم حق پر ہیں. کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ ہاں میں اللہ کا سچا نبی نہیں ہوں. کیا ہمارے مقتول شہید جو ہیں وہ جنت میں اور کافروں کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں؟ ہاں میں نے کہا تھا. تو پھر یا رسول اللہ کیسے؟ تو کیا میرے حضور نے ارشاد فرمایا کیا میں نے یہ کہا تھا کہ میں اسی سال ہی طواف کر رہا ہوں؟ کہتے ہیں میں واپس آ گیا. پھر بھی میرے دل میں بڑی خلش تھی کہ یہ معاملہ کیسے دب کر کیوں صلح کی جائے. میں واپس آ گیا. پھر کہتے ہیں میں نے اسی الجھن میں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی طرف گیا. دیکھا کہ کھجوریں کھا رہے ہیں بڑے مطمئن. کہتے ہیں جو سوال میں نے نبی پاک سے کیے تھے وہی سوال میں نے ابو بکر سے کیے. کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ ابو بکر نے کہا ہمارا دین سچا دین ہے. کیا ہمارے رسول سچے نبی نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہاں ہمارے رسول اللہ کا سچے نبی نہیں ہیں. کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ ہاں ہمارے مقتول جنت میں جائیں گے ان کے مقتول. جو جواب نبی پاک دے رہے ہیں یہ ہے عشق اور حسن کی میوچل محبت. عشق نے حسن کو اتنا چاہا کہ حسن عشق کی زبان بن گیا. عشق حسن کی زبان بن گیا. پھر نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں اللہ کے گھر کے طواف کر رہا ہوں. ہاں نبی پاک نے فرمایا تھا. تو پھر کیوں نہیں حضرت صدیق جو نبی پاک نے جواب دیا تھا نا نبی پاک نے جواب دیا تھا کہ کیا میں نے فرمایا تھا کہ اسی سال کر رہا ہوں, وہی جواب صدیق کی زبان سے نکلا.
یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اور پھر کیسی بات ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ بات آئی غزوہ تبوک کی، اس کو جیش اسرت بھی کہتے ہیں، تنگی کا غزوہ، تنگی کی جنگ، مسلمانوں کے پاس اتنی سہولت نہیں تھی، ادھر پتہ چلا کہ روم کا بادشاہ حملہ کرنے آ رہا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا حصہ ڈالیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس مال اس وقت بکثرت مال موجود تھا، تو صدیق اکبر کے پاس مالی وسعت نہیں۔ یہ ہے نا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماوات والارض، جنت اس اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کر جاؤ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، یہ کیفیت ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس مالی وسعت بہت تھی، مالی طور پر میں بڑا مضبوط تھا اس وقت، تو میں نے کہا آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، آج نیکی میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا تعامل۔ میرے دوستو فرقہ واریت میں کچھ نہیں رکھا۔ آج تو اہل سنت ہی اہل سنت کو کے دشمن ہو گئے ہیں۔ ایک ہی فرقہ ہے، ایک ہی فرقہ کے کچھ علماء ایک راگ الاپ رہے ہیں اور دوسرے اسی فرقہ کے کچھ علماء دوسری راگ الاپ رہے ہیں۔ میرے دوستو ہمیشہ سے مجھے مختار شاہ کی ایک بات یاد آتی ہے۔ مختار شاہ نے کہا تھا ایک بندہ تھا، کلہاڑی کا پھل اس کے پاس پڑا تھا، اس بندے کو زبان بھی آتی تھی درختوں کی، کلہاڑی کا پھل دیکھ کر اس نے کہا پہلے درخت چہچہا رہے تھے، ہر چیز کی اپنی ایک زبان ہے، ہر چیز کی اپنی ایک زبان ہے، جو زبان سمجھنے والے ہیں ان کو زبان سمجھ آتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ درخت نہ کچھ لمحہ سکتے میں آ گئے، اس کے ہاتھ میں تو کلہاڑی کا پھل ہے، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی کا پھل ہے، یہ تو اب درختوں کو کاٹ دے گا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں وہ درخت خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے، خوش گپیوں میں مصروف کہنے لگا میں جنگل سے چلا گیا، واپسی پر جب میں واپسی پر جنگل میں آیا تو میں نے پتہ کیا کیا، آخری جو درخت تھا نا وہاں سے ایک لکڑی کاٹی، اس کا دستہ بنایا، دستہ بنا کر جب اس پھل میں ڈال دیا تو میں نے دیکھا درخت مکمل خاموش ہیں۔ میں نے زبان حال سے پوچھا اے درختوں پہلے تو تم میرے ہاتھ میں کلہاڑی کا پھل تھا تو تم تھوڑی دیر بعد خاموشی تمہاری ٹوٹ گئی تھی، تو اب مکمل خاموشی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب پہلے تمہارے ہاتھ میں کلہاڑی کا پھل تھا تو ہمیں پتا تھا یہ کیلا پھل کیا کر سکتا ہے، ہمارا کتنا بھی نقصان کر سکتا ہے، لیکن اس وقت ہمیں کوئی احساس نہیں ہوا، لیکن جب ہماری قوم کا کوئی بندہ درخت پھل اور دستہ درختوں کی نسل سے ہے، درختوں کی قوم سے ہے نا، ہماری قوم کا بندہ تمہارے ساتھ لگا تو ہمیں پتا چل گیا اب جنگل کا جنگل ویلا ہو جائے گا۔ اہل سنت آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ پتہ نہیں کیوں لڑ رہے ہیں۔ یہ سواد اعظم، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ سواد اعظم ہے، اللہ اس فرقے کو اللہ اس وہ چیز ہے کہ جس کے دل میں محبت رسول بھی ہے، محبت صحابہ بھی ہے، محبت اہل بیت بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام عاشقہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تو میرے دل کی آواز تھی۔ وہ بڑے لوگ ہیں، آپس میں پاٹے ہوئے ہیں،
جن کے ایک پیر کے پیچھے لاکھوں بندے ہیں وہ علیحدہ چل رہا ہے، دوسرے مولوی صاحب کے پیچھے لاکھوں بندے وہ علیحدہ چل رہے ہیں ایک دوسرے۔ میرے دوستو، ہمیشہ محبت میں جنگ جیتی جاتی ہے، نفرت سے کچھ نہیں ہوتا۔ نفرت میں اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ حضرت صدیق سے چلی تھی، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم، دیکھو نا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مسلمانوں کی صفت اور نبی کے ساتھیوں کی صفت اللہ نے یہ بیان کی، آپس میں ہو حلقہ یاراں۔ حضرت علامہ نے فرمایا تھا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کی اللہ نے کیا شان بیان فرمائی؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کا معاملہ ہے تو لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، اور جب مسلمانوں کا معاملہ ہے تو پھول کی پتی سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاروق کہتے ہیں میں اپنے گھر میں گیا، اب معاملہ محبت کا ہے، یہ بھی محبت ہے وہ بھی محبت ہے، معاملہ کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا، دیکھا گھر کا آدھا سامان گھر میں رکھا اور آدھا سامان نبی پاک کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ جب آدھا سامان پیش کر دیا تو حضرت میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ما ابقیت لأہلک یا عمر، اے عمر اتنا لے آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو میرے حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آدھا چھوڑ آیا ہوں آدھا لے آیا ہوں۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، یہ محبت کی کتنی بڑی محبت کی قربانی ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضرت صدیق آتے ہیں تو میرے حضور پوچھتے ہیں، اے صدیق کیا لیکما، سوال بہی جواب، سوال بھی وہی، ما ابقیتا لأہلکا یا ابا بکر، ما ابقیتا لأہلکا یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو وہ عشق کی زبان بولتی ہے، عشق کی زبان پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ ابقیتو لہم اللہ ورسولہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں حضرت علامہ نے فرمایا اتنے میں رفیق نبوت بھی آ گیا، جس پر بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ اتنے میں رفیق نبوت بھی آ گیا، جس پر بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شرست، ہر وہ چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ ماہو انجم فروغیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے نا محبت۔ اور پھر محبت محبوب کی ہر ادا کو سمجھتی ہے، ہو عشق کرنے والا محبت محبوب کی ہر ادا کو سمجھتی ہے۔ پھر آگے ایک اور محبوب کی ادا سنیے، بخاری شریف کی حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ بخاری شریف، میرے آقا ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضور کے ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام کے قریب بات ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں، بخاری شریف میں روایت کرتے ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور ان اللہ خیر عبدن، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ با ادب حضور کا خطبہ سن رہے ہیں،
اور صحابہ کی کیفیت صحابہ خود بیان فرماتے ہیں، اور ایک صحابی نے نہیں متعدد صحابہ نے کثرت طرق سے روایت ہے کہ حضور جب واعظ فرما رہے ہوتے تھے، حضور گفتگو فرما رہے ہوتے تھے، صحابی ایسے بیٹھے ہوتے تھے، اتنے ساکت اور جامد بیٹھے ہوتے تھے، محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر ذرا سی بھی حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ اتنا زیادہ ادب اور اتنی زیادہ محبت، سکون، جیسے ستون بیٹھے، ستون ہوتے ہیں ایسے کہ مکمل ایسے پوری محویت کے ساتھ حضور کی گفتگو سن رہے ہیں۔ اب میرے حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ خیر عبدا، ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے اپنے کسی بندے کو اختیار دیا ہے۔ اب کیا اختیار دیا ہے؟ اختیار یہ دیا ہے یا دنیا اور اس کی نعمتیں لے لے یا اپنے رب سے ملاقات کرنا پسند کر لے۔ امام بخاری کے الفاظ ہیں، یا اپنے رب سے ملاقات کرنا پسند کر لے، اور بندے حضور نے اپنا نام نہیں لیا۔ یہ پکی جتنی بھی روایت ہے، سب سے سکھا روایت امام بخاری کی روایت ہے نا، اور حضور نے اپنا نام نہیں لیا۔ حضور نے ان اللہ خیر عبدا، کسی بندے کو اختیار دیا ہے اللہ نے۔ تو جب سارے صحابی سن رہے ہیں تو فَبَقَا ابو بکر وَبَقَا، فَبَقَا، پھر میرے الفاظ سننا، عربی کو کچھ نہ کچھ سمجھ لو۔ فَبَقَا ابو بکر وَبَقَا، ابو بکر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اگر سمپل رونا ہوتا نا تو لفظ صرف ایک مرتبہ ہوتا، بقا، رونے لگے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں فَبَقَا ابو بکر وَبَقَا، ایک مرتبہ نہیں روئے، چیخے مار مار کر، داڑے مار مار کر ابو بکر رونے لگے۔ صحابی حیران ہیں، اللہ کے رسول نے تو کسی بندے کا ذکر کیا ہے، میں پھر کہتا ہوں جب عشق حسن میں گم ہو جاتا ہے، پھر سنو، عشق حسن میں گم ہو جاتا ہے تو حسن کی ہر ادا سمجھتا ہے، حسن کی ہر زبان سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی حیران ہے کہ حضور نے تو کسی بندے کا ذکر کیا ہے، یہاں رونا کیسے بنتا ہے؟ پھر جب حضور کا وصال ہو گیا، صحابی بیان کرتے ہیں کہ حسن نے کہا تھا کوئی بندہ عشق نے سمجھ لیا تھا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہاں بات نہیں ختم ہو گئی، میں نے کہا اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ سب حضور کے بعد اور سب انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہستی ہے، ہر چیز میں افضل ہے۔ اب صحابی کا عقیدہ دیکھو، صحابہ کہتے ہیں ہم نے جان لیا کہ ہم میں سب سے زیادہ علم والا ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ہم نے جان لیا کہ ہم میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ ابو بکر۔ یارو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ محبت سے آتی ہیں، اور پھر حضرت صدیق تو وہ ہیں کہ جن کی خواہش ہی حضور پر جان قربان کرنا ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، اور صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اسی تاجوار کی ہے۔
ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصول بندگی اسی تاجور کی ہے۔ اب امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں، جب عشق کا حسن جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا۔ آج بھی کوئی گناہگار سے گناہگار مسلم ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، نام محمد پر جان کٹانے کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اب حسن کے جلوے تو نظر نہیں ابو بکر کو آ رہے، سینے میں ہوک ہے، 2 سال 4 مہینے جت۔ اور پھر یہ بھی بتاؤں، یہ ابو بکر کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مسلمانوں کے لیے زندگی کا پیغام تھا۔ جتنی مہارت ہے۔ پھر ایک اور بات، عشق کی بات کرتا ہوں، شام کی طرف حضور نے اپنے وصال سے پہلے شام کی طرف ایک لشکر روانہ کیا ہے۔ پتہ چلا کہ حضور کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ابھی مدینہ طیبہ سے وہ لشکر باہر نہیں نکلا ہے، لشکر کھڑا ہو گیا ہے، طبیعت خراب ہے حضور کی، لشکر کھڑا ہو گیا ہے۔ جب لشکر کھڑا ہو گیا نا تو پھر حضور کا وصال ہو گیا ہے۔ حضور کا وصال ہونا تھا کہ مرتد آ گئے، نبوت، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی آ گئے، اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی مسلمان کہلانے والے زکوٰۃ کے منکر آ گئے۔ اب اندرونی اور بیرونی کتنی مشکلوں کا معاملہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی طرف سے نصرت، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نصرت تھی حضرت صدیق اکبر کی خلافت۔ تو پھر اس عاشق رسول نے، ہم تو جو 2-4 لاکھ روپیہ خرچ کر لے نا، محفل میلاد کرا لے، اسی کو عاشق رسول کا لقب بڑا آسان ہے، بڑا آسان لقب ہے۔ 2-4 لاکھ روپیہ محفل میلاد میں لگا دیا تو اس کے اپنے ساتھ لیبل لگا لیا عاشق رسول۔ اس عاشق رسول کی بات کرتا ہوں جس نے اپنی جان بھی رسول اللہ کے لیے قربان کر دی، مال بھی اب رسول اللہ کے لیے قربان کر دیا، اولاد بھی رسول اللہ کے پیش کر دی۔ اب لشکر کھڑا ہے، حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا، لشکر کھڑا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا جو پہلا ہی جو لشکر روانہ کر رہے ہیں وہ حضرت اسامہ کا لشکر ہے۔ صحابی کہتے ہیں اے صدیق بہت مشکل مرحلہ ہے، آپ شام کی طرف لشکر بھیج رہے ہیں، اتنا بڑا لشکر بھیج رہے ہیں، ادھر مرتد بھی ہو گئے ہیں، ادھر زکوٰۃ کا انکار کرنے والے بھی ہو رہے ہیں، تو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، کچھ ڈیلے کر لو، کچھ ڈیلے کر لو، بعد میں بھیج دینا۔ تو حضرت صدیق اکبر کا عشق رسول دیکھیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اگر مدینہ میں کوئی فرد بھی نہ رہے اور مدینہ کے باہر درندے آ کر مجھ کو بمبوڑے، کتنے الفاظ، کتنے سخت الفاظ ہیں، پھر بھی وہ لشکر جو میرے آقا نے روانہ کیا تھا میں نے اس لشکر کو بھیجنا ہی بھیجنا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت فاروق، حضرت اسامہ نوجوان ہے، 17-18 سال کی عمر ہے، اس لشکر میں بہت سے بزرگ رہنما بھی موجود ہیں، جوان مرد بھی موجود ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اسامہ جو ہے نا یہ نو آموز ہیں،
اتنی عمر نہیں ہے ان کی، آپ ایسا کریں کہ کسی جہاندیدہ بندے کو سپہ سالار مقرر کر دیں۔ تو حضرت صدیق کی زبان سے کیا نکلا؟ ساکلت کے امہ کے یا ابا حفص استعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَأْمُرُنِي أَنْ آزُلَا۔ اے عمر کیسی تو باتیں کرتا ہے، تیری ماں تجھے روئے۔ اے عمر تو کیسی باتیں کرتا ہے، تیری ماں تجھے روئے۔ میرے رسول نے تو اس کو امیر مقرر کر دیا ہے اور تم کہتے ہو میں اسے معزول کر دوں۔ یہ ہے نا عشق رسول۔ عشق کا دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن عشق پر پورا اترنا بہت مشکل ہے۔ پھر جب حضرت صدیق کا وصال ہو گیا تو روضہ انور سے آواز پتہ ہے کیا آئی؟ اوصل الحبیب الی الحبیب۔ علماء لکھتے ہیں روضہ انور کا دروازہ خود کھل گیا، اندر سے آواز آئی یار کو یار سے ملا دو، وما علیہ الا البلاغ۔